اچھا ہم یقین کی منزل پہ نہیں، تو ہم منتظر امام، حقیقی منتظر امام کے حوالے سے ان روایات کا تجزیہ اور ذکر بھی نہیں کرتے، تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ I hope سمجھ رہے ہیں آپ بات میرے ساتھ ہے، کچھ تھوڑا سا مقصد اچھا پہلی کیٹیگری چھوڑ دو، تیزی سے آگے بڑھیں۔ دوسری کیٹیگری جو ہم جیسے ہیں، ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی سے جو سمجھا، کسی نے اپنے اولاد کو کہا کہ نہیں امام کا ظہور ہے، فوراً تیاری پکڑ اپنے شب و روز میں ہر کام وہی کیا۔ کچھ نے کہا نہیں بیٹا ابھی بہت وقت ہے، سکون کا ہے، اولاد بھی رنگ و رہب میں مبتلا ہو گئی، کہیں میوزک ہے، کہیں ناچ گانا، ٹی وی، دنگے، دنیا داری، کہیں کچھ ہوا کہ یہ تو ہم جیسے گزر گئے ان روایات کو پڑھ کے، جب ہوگا کام آئیں گے یہ روایت، بس یہ ہم جیسے ہیں۔ اور پھر تیسرے وہ جو کافر ہیں وہ ان روایات سے کیا کیا اب یہاں پہ دیکھنا پڑتا، وہ ان روایات کو اللہ نے کتنی دفعہ کہا۔ یہ کافر کون ہے؟ یہود و نصارہ، کہ دونوں اپنے پڑھائے ہوئے کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل کی تھی اس سے بدل گئے۔ جب ان راستوں کو چھوڑ دیا تو مشرک ہوئے، یا تو خالصتاً مشرک جو بت پرست ہیں، یا پھر یہ کہ جو یہود و نصارہ کے ناموں کو استعمال کر کر حقیقت مشرکوں سے منافق ترین لوگ ہیں۔ سو اب یہ کون؟ اللہ نے قرآن حکیم میں کہہ دیا کہ ان سے بچو، مسلمانوں مومنوں ان سے بچو۔ کس سے؟ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیوں دوست نہیں ہو سکتے؟ آپ کو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہودی مجھ سے دوستی کرے گا؟ مجھے کیا فرق ہے؟ میرا ایک دوست ہے کرسچن ہے، بہت اچھا دوست ہے، اسٹیج پہ بیٹھ کے اقرار کر رہا ہے، کسی طرح آپ میں ہو سکتا ہے کسی کا یہودی بھی دوست ہو، لیکن باہر ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جب ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ دوست نہیں، یہ دوستی کیسے ہوئی؟ اور کہ اللہ جس پیراہے میں یہود و نصارہ کو دوست کی کہہ رہے ہیں ان سے بچو، اس کا تعلق کچھ سازشوں سے، ریشہ دبانیوں سے، جو نظر سے ہوتی چلی گئی۔ رسول کریم کے وقت میں بھی ہوئی، جس کے بعد بعد مار کے ہوئے مختلف غزوات ہوئے، اور اس کے بعد آج تک جاری ہے۔ اچھا ان روایات سے یہ یہود و نصارہ اس طریقے سے تمسک کریں گے کہ دنیا کے حالات کو اس طریقے سے بدلنے کی کوشش کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں، لیبیا میں یہی کر رہے ہیں، سیریا میں یہی کر رہے ہیں، کوشش پوری ایجپٹ کے حالات کو ان روایات کے مطابق بدل دیں۔ اس سے بڑھ کے یمن کے اندر حالات کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بھئی عوام کھڑی ہو رہی ہے تو ان کو حق کو کرو نہیں، ان روایات کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ کہا، اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے پورا بلو پرنٹ ہے۔ اب یہ کون ہے؟ کیا یہ اہل روم ہے؟ قرآن کی روح سے تو اہل روم تقریباً نظر آ رہا ہے، تقریباً مطمئن نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ایک غالب امکان ہو سکتا ہے کہ اہل روم میں سے یہ جو بھی کون یہود و نصارہ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا اولین دشمن یہود و نصارہ، تو آپ سمجھ آئیے اہلیان روم اور یہود و نصارہ تعلق قائم ہے۔ اب آج موجودہ دنیا میں یہ تو تینوں رابطے میں دیکھیے کہ علامات سے تمسک کیسے۔ ابھی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ موجودہ دور میں اسرائیل واحد فتنہ ہے، امریکہ اور اسرائیل۔ اچھا جو کبھی روم کی ریاست ہوتی تھی وہ امریکہ کو اس وقت دریافت نہیں ہوا تھا، واسکو ڈی گاما نے پتہ نہیں کب جا کے دریافت کیا، 1600 سے 1500 جو جغرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں جانتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی یہ امریکہ اور اسرائیل تمہارے اولین دشمن ہے، جس طرح ایران سب کو کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہہ رہا ہے نہیں یہود و نصارہ تمہارے دشمن۔ ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ یہود وہاں پہ بیٹھے ہیں اور نصارہ امریکہ ہیں۔ کیا تمام امریکہ کے لوگ برے ہیں؟ نہیں، فقط ان کی حقیقت ہے۔ کیا تمام اسرائیل کے لوگ برے ہیں؟ کیا تمام یہودی برے ہیں؟
انفرادی طور پر اجتماعیت کی بات نہیں ہو رہی. تو ابھی اگر آپ دیکھیں 2 دن پہلے 3 دن پہلے ٹی وی کے اندر دکھا رہے تھے کہ اسرائیل میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی ہی حکومت کی سرزنش کی ہے کہ جو کچھ وہ فلسطین کے خلاف کرتا ہے. تاریخ میں اس طرح سے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہے. سو یہ سب کیا ہے؟ ہمیں رکنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ تعلق اس اسرائیل اور اس امریکہ کا اس روم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر غلبے کی صورت میں قرآن حکیم کرتا ہے. سو اب ہم اس سے اگلے مرحلے میں گفتگو کو بڑھائیں گے. کچھ ہم فکر کو ایک تو ہم نے سوال آپ نے دیا جو ابھی تشریف ان کے لیے پیش کریں کہ اللہ نے ایک چیز دوہرا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے نام پہ سورہ بھیجے. اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں چاند سورج ستارے سب کے نام پہ سورہ بھیج دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کے نام پہ سورہ بھیج دی ہے. لیکن جب باری آئی کسی خطۂ ارض کے نام پہ سورہ بھیجنے کی تو فقط اہل روم کے اوپر سورہ کو نازل کیا. اس کے علاوہ سورہ اسرائیل، سورہ امریکہ، سورہ رشیا نے نازل کیا. سورہ چائنا اتنی بڑی بات نہیں نازل. فکر کیوں باقی کیا یہاں نہیں. اور اگلا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل اور امریکہ ہے، جبکہ قرآن اہل روم کا بھی ذکر کر رہا ہے اور قرآن جو ہے نصارہ کا ذکر کرتا ہے. سو کون سے حجابات درمیان میں حائل ہیں اور فکر کو ہم کس طرح سے بنائیں کہ ہم سمجھ پائیں کہ معمہ کیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اگلے قدم میں کیا. آپ سب کو تقریباً پتہ ہے کہ زیادہ تر انبیاء تقریباً 1,24,000 انبیاء، جس حد تک میرا ناقص علم ہے، علم نہیں جس قدر میں جانتا ہوں تھوڑا بہت ہوئی، کہ زیادہ تر انبیاء کس خطے میں آئے ہیں؟ کس خطے میں؟ خطہ فلسطین یا اس کے ارد کا ایریا یا مصر کا ذکر قرآن میں ملے گا، فلسطین کا ذکر ہے یا اس طرح کے پوری بیلٹ کا یا عرب کا تقریباً یہ بادشاہ اس کے امریکہ میں کسی نے کبھی سنا روایت ہے امریکہ میں کوئی نبی نازل ہوا؟ اس نے سنا ہو کہ نیچے یوگینڈا میں یا نیچے ساؤتھ افریقہ میں کوئی نبی نازل ہوا غالباً ہوا ہوا کہ ساؤتھ افریقہ بھی ٹھیک ہے ایجپٹ والے کانٹیننٹ میں موجود ہے، اسی وجہ سے کا ایسا شاید ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن سنا نہیں روایت میں ہم نے اچھا کسی نے سنا رشیا کے کسی علاقے میں کسی نبی کی کوئی قبر قائم ہے، کوئی قبر کا کوئی زیارت گاہ قائم نہیں ہوئی. جتنی قبور ہیں قبور ہر مقدسہ وہ ادھر ہی موجود ہیں. اچھا کسی نے دیکھا ایران کے اندر کسی نبی کا کچھ. اچھا پھر کیا ہے؟ اب رکنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا امریکہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اللہ کی زمین نہیں تھی؟ اور اگر اللہ کی زمین تھی تو کیا وہاں پہ انسان نہیں تھے؟ اچھا ہو سکتا ہے نہ ہو، بعد میں انسان وہاں پہنچے، لیکن کیا اللہ ادھر انسانوں کو آباد نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ کر سکتا تھا. اس نے زمین اگر پیدا کی ہے تو انسان کو آباد بھی کر سکتا تھا. اچھا پھر سوال آتا ہے کیوں آباد نہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے انسان ہوتا تو نبی ہوتا، انسان نہیں ہے. اس وقت جب انبیاء کا نزول ہو رہا تو ساؤتھ امریکہ میں کوئی انسان نہیں بس رہا، نارتھ امریکہ میں کوئی انسان وجود ہی نہیں رکھتا. اگر وجود رکھتا تو کسی نبی کی قبر کا نشانات باقی ہوتا. تقریباً یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا رشیا میں غالب امکان ہے کہ نہیں؟ اچھا اس طرف آسٹریلیا کے اندر غالب امکان ہے کہ نہیں، ادھر بھی انسان کی رسائی نہیں ہے. کیوں؟ جناب آدم کو اس جگہ پر نازل کیا، اس جگہ پر اتارا جہاں پہ آج اللہ کا گھر موجود ہے، جہاں سے انسانیت کے پہلے پودے نے پھوٹنا شروع کیا. آہستہ آہستہ پھیلتا 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 پوری دنیا پر پھیلتا چلا گیا انسان. تو جون سا اس نقطے سے دور تھا وہاں پہ سب سے آخر میں پہنچا شاید 14ویں 15ویں 16ویں صدی میں امریکہ میں. اور جو جتنا قریب تھا اسی حساب سے اسی ترتیب سے امریکہ کا ہوا کہ جتنی انسانیت پھیلتی چلی گئی، جتنی پھیلتی چلی گئی 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ بھی پھیلتا چلا گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، وہاں عرب میں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ تقریباً یہ وہ ایریا ہے جو تقریباً یہ نارتھ افریقہ اگر آپ نقشہ دیکھیں، اور اس کے بعد بر اعظم یہ مڈل ایسٹ، اس کا مڈل ایسٹ سے سرکل لگائیں، ترکی کو شامل کریں، ترکی، اور ترکی کے بعد سرکل اور تنگ کریں، تقریباً گریس، اٹلی، اور اٹلی سے ہوتا ہوا اسپین، اور اسپین سے دوبارہ مراکش میں ہوتا ہوا یہ سلسلہ بند ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو تھوڑا سا بھی شوق ہے کوشش کروں گا، اس کے لیے میں نے یہ بتائی تھی، اگر کچھ تھوڑا سا اس پہ واضح ہو جائے تاکہ ہم ذرا بہتر طریقے سے چیز کو سمجھ سکیں جو بات کی جا رہی ہے۔ بلندہ صلوات بلندہ صلوات ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے زمین کو اسی طرح سے کیوں بنایا ہے۔ ذرا تصور کیجیے کہ یہ امریکہ بالکل افریقہ کے یا ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا، یا نیچے اتنی جگہ خالی ہے، یہ امریکہ نظر آ رہا ہے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، معذرت کے ساتھ بلندہ صلوات دھندلی سی تصویر ہے، لیکن تقریباً ہمارا مدعا پورا ہو رہا ہے کہ دیکھیں امریکہ ادھر ہے اور نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ ادھر ہے۔ اچھا ادھر سے اللہ اس وجہ سے تو چلائے اور ادھر بھی ہے، یا یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے، ادھر کیا کیا؟ سوچنا پڑے گا۔ اگر خالق مطلق نے امریکہ کو اس جگہ پہ رکھا ہے تو پھر ہمارا حفاظت مقصود تھی۔ تو اتنا دور رکھو، ایک وقت آئے گا جب یہ اتنا فتنہ پیدا کرے گا، اور وہ عالم مطلق ہے، علم عین علم ہے، اس نے زمین کی ساخت کیسے پیدا نہیں کرتے کہ جزیرے بس چلی جا رہا ہے۔ اچھا جب سمجھ آئی زمین کی ساخت ایسے نہیں ہے تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ ہر خطے کے ساتھ خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ خطہ عرب کی ساخت کس اہمیت کی حامل ہے ذرا دیکھیں۔ یہ ہے تقریباً وہ جگہ جہاں مسلسل کا ظہور ہو رہا ہے، اس طرف بھی پانی، اس طرف بھی پانی، اس طرف بھی پانی، دوسری طرف ایران ہے۔ اللہ نے ایران کو سعودیہ کے شر سے محفوظ رکھا۔ اچھا ذرا دیکھیں افریقہ اور اس مقدس سرزمین کعبہ کے درمیان اللہ نے ایک ریڈ اوشن رکھا۔ کیوں رکھا افریقہ نے؟ کیونکہ تمام افریقہ کالونیز کی، کس چیز کی؟ فرانس کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی، سو اللہ کے ساتھ محفوظ ہے۔ زمین کی ساخت پہ اسی کے قرآن حکیم نے دعوت دی ہے، غور کرو، فکر کرو، ہر چیز میں تمہیں اللہ ہی کی نشانی معلوم ہو، لیکن کیا افلا تدبر ہو تو کوشش کرو، غور کرو، آگے چلو ہر چیز بات۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ زیادہ تر انبیاء کا نزول ہو رہا ہے اس جگہ، یہاں پہ تقریباً اسرائیل اور یہ نارتھ افریقہ یہ وہ ایریا ہے۔ یہاں پہ تقریباً کائرو موجود ہے، جہاں پہ ایجپٹ کے اندر اس کا کیپٹل دارالخلافہ کائرو، جہاں پہ سے حضرت موسیٰ ہجرت بھی کر کے گئے پھر واپس بھی آئے۔ اس کے بعد پھر فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ کہاں سے ہجرت کی؟ آج تو ایک نئی سوئس کینال بنا دی انہوں نے، اس وقت سوئس کینال تو نہیں تھی۔ سو پتہ لگا کہ یہ جو ریڈ سی ہے درمیان میں، اس پر سے اللہ نے اس کو جامد کر دیا اور اس پر سے چل گئے۔ یا کوئی ایسی گزر کا غالب امکان ہو سکتا ہے کہ اس پر سے گزر کر تو آگے خطہ فلسطین میں گئے، اور پھر یوں فرعون ایجپٹ میں موجودہ مصر کے اندر تباہ و برباد ہو گیا۔ سو ہم بات کر رہے تھے کہ زیادہ تر انبیاء اس جگہ پر آئے۔ اچھا زیادہ تر انبیاء اس جگہ پر آئے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ غالب امکان تقریباً حقیقت پر مبنی ہے؟ میرے پاس کوئی دلیل بظاہر نہیں ہے، میں کہوں جی فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، کیوں؟ ہم نے قرآن کو دلیل بنائی، قرآن کو اور